گزشتہ ہفتے ہی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم میں ریاستی سطح پر موجود سزا سے بچ نکلنے کی روش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے گجرات کی عدالت کے اندر جج کے سامنے شوہر کے ہاتھوں خاتون کے بہیمانہ قتل کا فیصلہ سنایا تھا، جو 5 دن پہلے جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ مقدمہ 28 سالہ نعیمہ بی بی کے حیران کن اور بھیانک قتل سے متعلق ہے۔ ملزم مقتولہ کا شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی کی جان لینے کا سنگین جرم کیا، وہ بھی فیملی کورٹ گجرات کے اندر فیملی جج ناصرہ پروین کی موجودگی میں، جو اس وقت عدالتی کارروائی چلا رہی تھی۔ اس مقدمے کے شکایت کنندہ سب انسپکٹر محمد نواز کو 24 جنوری 2014 کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نعیمہ بی بی کو دارالامان سے فیملی کورٹ گجرات لے جائے، جہاں خاتون کا خلا کا دعویٰ سماعت کے لیے مقرر تھا۔ وہ عدالت کے اندر بینچ پر بیٹھی ہوئی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی دوران ملزم اندر داخل ہوا اور پریزائڈنگ آفیسر کی موجودگی میں اپنی بیوی نعیمہ بی بی پر فائرنگ کر کے اسے موقع پر ہی قتل کر دیا اور کئی گولیاں ماری۔ استغاثہ نے اپنے گواہان پیش کیے اور ثبوت ریکارڈ پر لائے تاکہ ملزم کا جرم ثابت کیا جا سکے۔ ملزم نے نہ تو حلف پر بیان دینے کا انتخاب کیا اور نہ ہی اپنے دفاع میں کسی گواہ کو پیش کرنے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کا یہ بھیانک قتل عدالت کے اندر ہی کیا۔ ٹرائل کورٹ نے مقدمے کے اختتام پر ملزم کو سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی طرف سے دی گئی سزائیں، جرمانہ اور عدم ادائیگی کی صورت میں دی گئی سزائیں ہائی کورٹ نے برقرار رکھیں اور ملزم کی اپیل مسترد کر دی۔ ملزم کو جرم کے فوراً بعد جائے وقوع سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور آلہ قتل بھی اس کے قبضے سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ وجہ قتل بھی مشکوک نہ تھی، کیونکہ جائے وقوع اور وہ مقدمہ جو سماعت کے لیے مقرر تھا، دونوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ملزم نے ایک بے گناہ نوجوان لڑکی کی جان کیوں لی جو ریاست کی حفاظت میں تھی۔ استغاثہ نے ملزم کا جرم شک و شبے سے بالا تر ثابت کر دیا تھا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مقتولہ خاتون نوجوان تھی، وہ ریاستی اہلکاروں کی حفاظت میں تھی اور عدالت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزائڈنگ آفیسر بھی موجود تھی۔ ملزم اتنا بے چین، سنگ دل اور خطرناک مجرم تھا کہ وقوع کی جگہ نے بھی اسے ایک بے قصور اور بے بس نوجوان خاتون کی جان لینے سے نہیں روکا، جو اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ قتل کی وجہ وہ قانونی اور اسلامی حق تھا جسے مقتولہ استعمال کر رہی تھی۔ جس طریقے سے یہ جرم کیا گیا وہ اس سے زیادہ بھیانک، سفاکانہ اور ہولناک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یقیناً ایک ایسا عمل تھا جو عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ فساد فی الارض کی تعریف اس مقدمے پر پوری اترتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت، جسے ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، مکمل طور پر جائز تھی، خصوصاً اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جرم کس انداز سے، کس جگہ اور کس رویے کے ساتھ کیا گیا، لہٰذا سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہم اس پر اپنے شدید تحفظات ریکارڈ کرنے پر مجبور ہیں کہ خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم کس قدر بے خوفی اور بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران اس بینچ نے صرف انہی اپیلوں کو سنا جو سزائے موت یا عمر قید سے متعلق تھی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان مقدمات میں بڑی تعداد ایسی ہے جن میں متاثرہ فریق خواتین تھیں، مایوس اور بے بس عورتیں، مائیں، بہنیں، بیویاں، جنہیں معمولی مشکوک یا جھوٹی غیرت کے تصور جیسی بے بنیاد وجوہات پر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ مقدمات محض انفرادی سفاکیت کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ ایک گہری بیماری کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام انصاف جو کمزوروں کے بجائے طاقتوروں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محروم اور کمزور طبقات سے متعلق مقدمات میں تفتیش اکثر کمزور، کمپرومائزڈ یا جان بوجھ کر غیر مؤثر کر دی جاتی ہے۔ عوامی توجہ، ادارہ جاتی رد عمل اور میڈیا کوریج بھی متاثرہ شخص کی سماجی حیثیت سے متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جب جرم کسی با اثر طبقے میں ہوتا ہے تو تفتیش عام طور پر مضبوط ہوتی ہے اور مسئلے کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں وسیع کوریج بھی ملتی ہے، لیکن معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کے خلاف تشدد شاذ و نادر ہی اس نوعیت کی فوری توجہ یا ادارہ جاتی رد عمل حاصل کر پاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں اس بینچ کے سامنے آنے والے مقدمات ایک نہایت سنگین حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے جرائم کی کوئی مؤثر روک ٹوک موجود نہیں ہے، خصوصاً ان خواتین کے حوالے سے جو پسماندہ اور کمزور طبقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسی ریاست جہاں اس طرح کی بے خوفی اور سزا سے بچ نکلنے کا رجحان قائم ہو، جہاں عورتوں کو قتل کر دیا جائے یا ان پر ظلم کیا جائے اور کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے، اور جہاں انصاف کا دار و مدار طاقت اور حیثیت پر ہو، وہ ریاست اپنی بنیادی ترین ذمہ داری میں ناکام ہو چکی ہے۔
یعنی اپنی نصف آبادی کی جان، عزت اور مساوات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انصاف کا یہ امتیازی اطلاق حکمرانی اور معاشرے دونوں کے اخلاقی زوال کو واضح کرتا ہے کہ ایسی ریاست جو صرف طاقتوروں کی حفاظت کرے اور اپنے کمزور ترین شہریوں کو تنہا چھوڑ دے، وہ آئین کے تحت قائم جمہوریت کی صورت میں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چند لوگوں کے لیے چند لوگوں کی حکمرانی بن جاتی ہے۔ جب کمزوروں کے خون کو نظر انداز کر دیا جائے اور طاقتور طبقے کے لیے سزا سے بچ نکلنا ایک استحقاق بن جائے تو پھر آئین میں درج وعدے محض ایک کھوکھلا فریب بن جاتے ہیں۔ ایسی ریاست قانون کی حکمرانی قائم نہیں رکھتی، وہ طاقت کی حکمرانی نافذ کرتی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور انتظامیہ بے خوفی اور سزا سے بچ نکلنے کے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گی۔